إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایمانیات میں سے ایمان کا جو پہلا رکن ہے ایمان باللہ، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلے میں آپ کو مختصر سا حدیث جبرائیل کے تعلق سے بتا دوں. مشہور جو ہے حدیث ہے، احادیث کی کئی کتابوں میں آتی ہے. بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر سے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ الگ الگ سورسز سے الگ الگ انداز میں بیان اس کو کیا گیا ہے. ان تمام احادیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کی زندگی کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جو انتہائی سفید رنگ، اس کا گورا رنگ تھا، کالے بال تھے، کپڑے نہایت ہی سفید تھے، مطلب سفر کے کوئی نشان نہیں تھے، اور وہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، مطلب مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، نہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور نہ سفر کے کوئی نشان. سفر کے نشان فوراً سمجھ میں آ جاتے. وہ مسجد میں آ گیا، سارے لوگ بڑے حیرت سے اس کو دیکھنے لگے. وہ شخص سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے رسول جو ہے دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح دونوں گھٹنے فولڈ کر کے ہم بیٹھتے ہیں. وہ شخص بھی دو زانوں ہو کر بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا. اتنا قریب آیا اور اللہ کے رسول کی رانوں پر یعنی مانڈیوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس نے سوال کیا، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، من ایمان، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے، خبر دیجئے. سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، آمنتو باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلی والیوم الآخر والقدر خیر والشر، کہ ایمان لا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور کس چیز پر؟ کتابی و رسولی. پہلے ملائکہ کا بھی ذکر ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر. والقدر خیری و شری، کے تقدیر کا اچھا یا برا ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ کی طرف سے اچھا اور برا جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے. ادھر دیکھو. ہاں، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ 6 چیزیں یہاں پر ہمیں بیان کرتی ہے.
کہ ایمان کن کن چیزوں, اس کے اندر سب پوائنٹس آتے ہیں اور بھی وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن جو مین جو بنیادیں ہیں, جو پلرز ہیں ایمان کے, وہ 6 ہیں. آپ کو یاد ہو گئے, آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. پھر اس نے سوال کیا کہ من اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو ایک حضرت عمر سے بھی ایک سوال جب پوچھا گیا ہے کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ بنی الاسلام علی خمس. آپ نے اللہ کے رسول کی اسی حدیث کو بیان کیا تھا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. اسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا الہ ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. نمبر 1. واقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کر. یہ دوسرا رکن ہے, حضرت عمر سمجھا رہے ایک شخص کو. واقیم الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ دے, مطلب جو سیونگز ہوتی ہیں اس میں سے 2.5% زکوٰۃ. پھر گولڈ اور سلور سب میں الگ الگ ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ یہ فرض ہے, دینا ضروری ہے جس کے پاس ہے. تو خمسۃ, اس کے اندر جو ہے کون کون سی چیزیں؟ شہادت دینا, پھر نماز قائم کرنا, اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا. والحج, اور اللہ تعالیٰ کے لیے حج ادا کرنا, یعنی بیت اللہ کا حج کرنا, حج کے لیے جانا. اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے, مال اور طاقت اور جسمانی صحت ہے تو ٹھیک ہے. اور 5واں وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ تو ہر ایک کے لیے کافی ہے. تو 3 چیزیں تو کمپلسری ہے, شہادت دینا, نماز قائم کرنا اور روزے رکھنا. امیر غریب سب کر سکتے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. صرف 2 چیزوں میں کنڈیشنل ہو جاتا ہے, جس کے پاس استطاعت ہے وہ زکوٰۃ دے گا, مطلب سیونگ ہے, اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس نے سوال کیا من احسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ عبادت تو ایسی کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, کہ اللہ سامنے ہے. اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے, وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے اس کی عبادت میں کتنا خوشی اور خضوع رہے گا, کتنا کانسنٹریشن رہے گا. پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر کیا ایسی کیفیت پیدا کر لے کہ کم سے کم کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, یہ ڈر سے ہر گناہ سے باز آ جا. یہ ہے احسان کے درجے پر عبادت, کہ بندہ ہر کام میں اللہ سے ڈرے. والدین دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, ٹیچرز دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, پرنسپل کی نظر آپ پر ہے نہیں, محلے والے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, گھر والے دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی کسی کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے نا, تو اس کے لیے بڑا آسان ہے تمام گناہوں سے بچ جانا, اپنے آپ کو بچا لینا. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئیں گی, تو آپ نے چند نشانیاں بتائی کہ والدین کی نافرمانی بڑھ جائیں گی, شراب عام ہو جائیں گی, ناچنے گانے والیوں کا دورہ ہوگا. ہر جگہ آج موبائل میں ناچنے گانے والیاں سب کے پاس ہیں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اور آپ نے کچھ صفتیں بتائی, امانت اٹھا لی جائیں گی. پھر اس کے بعد وہ شخص نے سوال کے جواب سنے اور کہا کہ آپ نے سچ کہا. لوگ پریشان, کی سوال بھی پوچھتا ہے, اللہ کے رسول سے جواب بھی طلب کرتا ہے, اور بولتا ہے کہ رائٹ ہے. کون ہے یہ آدمی؟ پھر وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. سارے لوگ پریشان, کون تھا, کہاں سے آیا؟ لوگ دوڑے دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ سب نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ یہ جبرائیل تھے, فرشتے جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے. کہا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو یہ ہے دین جو 3 چیزوں پر مشتمل ہے, ایمان, اسلام, احسان. ایمان دل کی کیفیت, دل کی حالت ہوتی ہے, اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ کس کا ایمان کتنا اونچا ہے کتنا کم ہے. حلیہ کیسا بھی ہو, داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ, ضروری نہیں کہ ایمان بہت بلند ہوگا. ہم بول سکتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے, نیک, اچھا گمان کر سکتے, نماز کی پابندی کرتا ہے, ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں,
لیکن دل کی کیفیت، کس کا ایمان کتنا اونچا اور کم ہے کوئی نہیں بولتا. ایسا میٹر نہیں آتا تھرمومیٹر منہ میں لگا دیا اور ان کا ایمان بہت زیادہ دکھ رہا. آج کل لوگ بولتے ہیں نا ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ عجیب بات ہے. تو ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. اسلام پریکٹیکل ہے. شہادت دیں گے، گواہی دینا پڑیں گی لوگوں کے سامنے، پریکٹیکل. نماز پڑھیں گے، 5 ٹائم مسجد میں جانا آنا ہے، عورتیں گھر میں پڑھیں گی، پریکٹیکل. دکھ رہا ہے سب کو، یہ پریکٹیکل چیز ہے. زکات دے رہے ہیں، پریکٹیکل. روزے رکھ رہے ہیں، پریکٹیکل، صبح سے شام تک. حج کر رہے ہیں، پریکٹیکل، صبح آپ دیکھ رہے ہیں پورا. تو ایمان تھیوریٹیکل دل میں ہے، اسلام پریکٹیکل دکھ کر آتا ہے. اور احسان یہ عبادت کا اونچا درجہ ہے. محسنون جس کو بولتے ہیں، مسلمون جو اسلام لے کر آئے، مومنون جو تقوی میں اور آگے بڑھے، محسنون جو اس کے احسان کے درجے کو اور اونچا پہنچ گئے. تو یہ ہے. اور آپ نے فرمایا جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو یہ ہے دین کی بنیادی چیزیں، اور اس میں سے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور یاد ہے تو عمل نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر شروعات کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن اکثر ان میں شرک کرتے ہیں. بل اکثرهم مشرکون، اکثریت مشرک ہے. مطلب کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے عمل کر دیتے ہیں جو شرک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں صحابہ کو ان تمام شرک سے پاک کر دیا. اس لیے کہتے ہیں قرآن کو پڑھیے، تفسیر سے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. یہ بہت اہم ہے. اس کے بغیر جنت میں انٹری نہیں ہے. اس میں اگر گڑبڑ رہیں گی آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. دنیا کے آپ کسی ایگزام میں کم مارکس لے لیں گے، فیل ہو جائیں گے، کچھ بھی ہوگا، اس کا دوسرا چانس ہے آگے بڑھنے کے لیے، دوسرے راستے ہے. لیکن شرک کر کے مر گئے، ایمان صحیح نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ سنیے. ایک شخص کو لے کر لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن. نمازیں بہت ساری، عبادتیں، ریاضتیں بہت سارے، بہت نیک کام کیے تھے دنیا میں، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں جمع ہو جائیں گی. اتنی ساری نیکیاں. پہاڑ کوئی معمولی ہوتا ہے، اور احد پہاڑ تو کتنا بڑا ہے، پورا ہاف سرکل جیسے بنا ہوا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو. اتنی نیکیاں اس کی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا عقیدے سے متعلق کہ اللہ پر ایمان کیسا رکھتا تھا. اس میں اگر گڑبڑ ہوئی تو اس کی پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ ہباء منثورا، ذرے بنا کر اڑا دے گا. ہباء منثورا بولتے ہیں ذرے ذرے، باریک پارٹیکلز بنا کر اس کی نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے ایمان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم ایمان بنا رہے ہیں، ہم ایمان بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو نہیں معلوم. کئی سالوں سے بول رہے ہو ہم ایمان بنا رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے تو نہیں معلوم. آج بھی کنفیوژن ہے، 6 کے 7 ہے کہ 8 ہے نہیں معلوم، ابھی بھی کنفیوژن میں ہے. نہیں یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے. صحیح عقیدہ درست نہیں ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان جنت سے محروم. انسان جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا اگر اس کا ایمان درست نہیں ہوا. اب ایمان کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے جاننا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے. دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کلمے کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. لا الہ، الہ کہتے ہیں گاڈ، معبود، خدا، ایشور، بھگوان، ہے نا. لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو الہ کیا ہے؟ صفت. الہ کیا ہے؟ گاڈ. الہ کا میننگ ہوتا ہے گاڈ. اللہ کا میننگ گاڈ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا میننگ کسی بھی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ ہی کہیں گے. ہاں اللہ بنا ہے الہ سے، الہ سے بنا اللہ. ال مطلب دا، مطلب اس کا جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، مطلب اونلی کا میننگ دیتا ہے یہاں پر عربک میں ال. الہ کہ یہ وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اللہ لفظ بنتا ہے. تو لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ کلمہ ہی ہم کو ایمان سکھا دیتا ہے سب سے پہلے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہے سب کو ہٹا دو.
اگر آپ نے عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے، کسی میں کچھ طاقت ہے، کوئی اولاد دے سکتا ہے، کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، تجارت ڈوب گئی تو باہر نکال سکتا ہے، مدد کے لیے جنگلوں میں آپ کے پاس آ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی دعا سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، یہ سب کی نفی کریں گے، سب کو آپ زیرو بنائیں گے، ہٹائیں گے، تب آپ کا کلمہ مکمل ہوگا. ورنہ آپ اللہ پر ایمان تو لا رہے ہیں لیکن آپ ہاتھ اٹھا رہے کسی اور کے در پہ جا کر کے، جھولی بھر دے میری، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ نے کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. جھولی بھرنے والا اللہ ہے، اللہ کے رسول بھی نہیں بھر سکتے. قوال بولتا ہے بھر دے جھولی یا میری محمد. کہاں سے بھریں گے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے نہیں. تو آپ ان سے مانگ رہے ہیں جنہوں نے جو تعلیم دی اس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ بولتے نہیں ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں لیکن کسی کے ذریعے سے، تو وہ بھی بات آگے آئیں گی. چلیے سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ایمان کی، اور ایک اہمیت سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 177، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ تم مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصلی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لائے. اور حدیث میں تقدیر کا بھی ذکر ہے، دوسری آیت میں بھی تقدیر کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں 5 کا ہے، ایک الگ جگہ پر ایک آتا ہے. آیت کو غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے تو مشرق کی طرف منہ کرتے ہو، مغرب کی طرف منہ کرتے ہو. مطلب جو ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا نا، یہ اللہ کا حکم ہے، سب اسی ڈائریکشن میں عبادت کریں گے. لیکن اس کے بغیر اگر آپ نے جانتے بوجھتے خانہ کعبہ کی طرف دوسری طرف عبادت کرنے کا سوچا تو آپ کی عبادت ہونگی کیا؟ نہیں ہونگی. ہاں جنگل میں ہے، رخ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ تم کدھر بھی رخ کرو، اللہ ہر جگہ ہے، کیونکہ اب مجبوری ہے نا. لیکن جب آپ مجبوری میں رہیں گی تو سنت پر عمل کریں گے. مطلب کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ مغرب یعنی خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں نیکی اس میں نہیں مطلب کہیں بھی منہ کر کے پڑھو، نہیں، مطلب مجبوری میں جب رخ پتہ نہیں چلے گا آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھا آپ کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نیکی اس میں نہیں ہے. اس کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ٹوپی پہنو امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ جھبا پہنو امپورٹنٹ نہیں ہے، رومال ڈال کر گھومو امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کہ داڑھی رکھو کیا کہ چھوڑ دینا، نہیں، یہ تو آپ کو رکھنا ہے، سنت ہے اور ضروری سنت ہے، اہم ہے. لیکن اصلی نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کچھ لوگ غلط میننگ لیتے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اصلی نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیسے رکھتے ہو. مطلب بہت سارے لوگ ٹوپی داڑھی کرتا پائجامہ ہے لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتے کاروبار کے اندر، ہے نا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں. ایمان کمزور اس لیے کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ دکھنے میں بڑی بڑی ٹوپیاں اوپر تک چھت کو ٹچ کر رہی ہے، لمبی لمبی ٹوپیاں ہیں لیکن قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں. تو ایمان صحیح نہیں ہے. آپ کی ٹوپی کیا کام کی؟ آپ کا امامہ اور آپ کی پگڑی کیا کام کی؟ آپ کی بڑی داڑھی کیا کام کی؟ آپ اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگ رہے آپ کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی اصل کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اور کیسا ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا اور صحابہ نے عمل کیا، اور قیامت کے دن پر ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکی اصل ہے آپ کا ایمان کا پہلے سدھار ہونا، پھر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس پر زندگی گزارنا. لیکن کچھ لوگ اس کے غلط معنی میں یہ نہ پڑ جائے کہ ہمارا ایمان تو بہت اچھا ہے، ہم برقع نہیں بھی پہنے تو چلتا، پردہ نہیں بھی کرے تو چلتا، نیکی اس میں نہیں ہے، اللہ ہم کو سر نے بتا دیے. نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مین پلر جو ہے وہ ایمان ہے. لیکن اب اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا پڑے گی، ورنہ پھر قرآن کی وہ آیتیں جتنی ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انہی کے لیے جنت ہے.
مطلب ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہے. پھر آپ بولیں گے اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ سیکوینس کو الٹا مت کرو. مطلب خوب نیکیاں کر رہے لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سمجھا آپ کو؟ ایمان لا لیا اور نیکیاں نہیں کر رہے تو بھی فائدہ نہیں ہے. ارے سمجھا کیا آپ کو؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیکوینس فالو کرو. سیکوینس کیا ہے؟ پہلے ایمان اچھے سے پورا خالص پیور بناؤ اس کو کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا, ملاوٹ نہیں ہونا, خالص ہونا. اس کے بعد عمل کرتے رہنا, پھر ان کے لیے جنت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو سیکوینس دھیان میں رکھیے. مطلب 10th پاس کرنے کے بعد 12th. کوئی بول رہا ہے میرے کو 10th کا ایگزام نہیں دینے کا, میں ڈائریکٹ 12th کا دیتا ہوں, نہیں چلے گا نا. سیکوینس ایکسیپٹیبل نہیں. تو سیکوینس چلیے. تو ایمان لانے میں علماء نے سمجھانے کے لیے, آسان کرنے کے لیے ایمان یعنی توحید کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. کیوں کیا وہ بھی بتاتا ہوں. تو آپ بولیں گے کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے تو ایسا کہیں نہیں بتایا, حدیثوں میں تو نہیں ہے. یہ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہے. جس کو عربی آتی ہے, قرآن کے گہرائی سے میننگ سمجھتے, اس کو تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایزی لینگویج میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان. ہم آج بات کرنے والے ہیں صرف آمنت باللہ پر, والملائکۃ پر بعد میں, والملائکۃ اور کتبی رسولی یوم آخرت تقدیر بعد میں. ٹھیک ہے, آج آمنت باللہ پہ صرف بات ہونے والی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان, کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہے, اس کا وجود ہے, اللہ موجود ہے. وجود یعنی موجود, پریزنٹ. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, سورہ طور آیت نمبر 35, آیت نمبر 35 سورہ طور. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے, یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کوشچن مارک. سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے پوچھو, یا ان سے پوچھو. کیا پوچھنا ہے ان سے؟ ام خلقوا, کیا یہ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے, ایسے ہی بن گئی ہے آٹومیٹکلی؟ ایک بگ بینگ تھیوری ہے, وہ بولتی ہے کہ پرائمری پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس سے پوری کائنات وجود میں آئی. وہ دھماکہ کیسے ہوا کسی کو نہیں معلوم. ایک نئی تھیوری آئی, کریشن فرام زیرو بول کے, کہ پہلے ہر چیز زیرو تھی, اور انہوں نے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی اور کہا کہ پہلے ہر چیز زیرو تھی, اس کے بعد خود سے وہ چیز ایگزسٹ ہونا شروع ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاڈ نہیں ہے. یہ تو اور خطرناک چیز ہے, یہ تو اور سمجھا رہی کہ گاڈ ہے. مطلب سائنٹسٹ لوگوں کا بھی کبھی کبھی دماغ نہیں چلتا ہے. مطلب ایک نئی تھیوری آئی کہ وہ بولتی ہے کہ اگر ہم میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے جائیں گے تو یونیورس شروعات میں کیا تھا؟ زیرو. مطلب کچھ نہیں تھا اور پھر بنا. تو ہم بھی تو وہی بولتے, کچھ نہیں تھا پھر بنا, کیونکہ پہلے تو صرف ایک ہی تھا, الاول یعنی اللہ تھا. اس نے تو کچھ نہیں سے کچھ بنایا, اس لیے تو ہم اس کو بولتے کریٹر. کوئی چیز موجود ہے اور اس سے کوئی چیز ڈبل سے بنائی جا رہی ہے, وہ تو انسان بھی کرتے ہیں نا, ایک چیز سے دوسری چیز بناتے ہیں, ریکریشن. جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا, اس کائنات کو. تو کوئی چیز خود سے نہیں بنتی. مطلب اگر آپ کوئی بولے کہ نہیں میں نہیں مانتا, تو اس کو بولنا کہ ایک گھڑی ہے, بولنا یہ برابر ٹائم پہ چلتی ہے. تم کو معلوم کرنا ہے گھڑی کیسے بنی؟ وہ بولے گا کیسے؟ بولنا میں جنگل میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اچانک زمین میں سے پلاسٹک نکلا, اور ادھر پہاڑ کے پاس سے کچھ میٹل نکلا, پھر کچھ مٹیریل دوسرے فائبرز وغیرہ آئے, اور ایک جگہ مل کر جو ہے گیلیکسی واچ تیار ہوگی. تو بولیں گا صبح سے معیش ملا تھا کیا؟ سامنے والا کیا بولیں گا, اور دوسرا کوئی ملا نہیں کیا؟ پھر آپ اس کو بولنا نہیں یہ کئی سالوں کے بعد ہوا ایسا, 1000 سال کے بعد ہوا ایسا, 1000 سال پہلے وہ پروسیس شروع ہوا تھا, اس کے بعد گیلیکسی واچ تیار ہو گئی. بولیں گا ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا چھوٹا میکینزم ہے اس گھڑی کا, یہ خود سے نہیں بن سکتی. ہم اتنے کمپلیکیٹڈ میکینزم سے بنے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم تھاؤزنڈز آف ریئیکشن ہمارے باڈی میں چلتے ہیں. ہم کیا ایسے ہی بن گئے؟ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ ذرا سوچو, کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے کسی پیدا کرنے والے کے بغیر؟
جو انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. پوچھو, اللہ تعالیٰ کوشچن پوچھ رہا ہے. یہ ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے, شیطان سمجھنے نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں, ہم کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر لاجیکلی بحث وغیرہ کریں گے. چلیے آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہر مذاہب کے لوگ اس کو مانتے ہیں. سائنٹسٹ کی بھی آدھے سے زیادہ 50% اگر آپ دیکھیں گے تو سائنٹسٹ ایسے ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ گاڈ ہے. آدھے جو نہیں مانتے, ان کی باتوں میں دم نہیں ہے, سر پیر نہیں ہے, سائنٹیفکلی بھی دم نہیں ہے. وہ اپن انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کریں گے. چلیے دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان, کہ اللہ تعالیٰ تو ہے لیکن وہ ہمارا رب ہے. رب کہتے ہیں کس کو؟ رب کہتے ہیں پیدا کرنے والا اور پوری ضروریات پوری کرنے والا اور خاتمے تک لے جانے والا. اس کو کہتے ہیں رب. پالنے والا مطلب اس نے ہم کو پیدا کیا, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, دنیا میں جتنی ضرورت ہے, جتنی نیڈ ہے وہ سب پرووائڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہوا, بارش, یہ سب انسان کی خدمت کے لیے. جانور انسان کی خدمت کے لیے. انسان گھوڑوں پر قابو پاتا ہے, اس کو سواری بناتا ہے, کیملز کو سواری بناتا ہے, کیٹلز کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے, سبزی اپنے ہاتھ سے اگاتا ہے, پھر اس کو کھاتا ہے. یہ سب انسان کی سروسز کے لیے. ہوائیں, موسم, بارش, پانی, یہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ انسان کی سروس کے لیے, انسان کی خدمت میں اللہ نے دیا ہے. اور انسان اپنے رب کو بھول گیا کہ جس نے سب کچھ یہ دیا ہے اس کو بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان ہونا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو یہ لوگ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان مشرکین سے پوچھو, یہ جو آپ کی بات نہیں مانے, ان سے پوچھو کون ہے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا. تو یہ لوگ جواب دیں گے اللہ. آپ کو پتا ہے مشرکین اللہ پر ایمان رکھتے تھے, اس لیے تو اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ, کیونکہ دین ابراہیم پہ تھے نا, جانتے تھے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اسی طرح آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں, گاڈ پر, تو بولیں گے ہاں یقین رکھتے ہیں. اس لیے تو بولتے ہیں وہ تین میں کا ایک خدا ہے, صرف یہ شرک کرتے ہیں. جیسے مشرکین اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ 360 بتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے, لیکن اللہ پر یقین تھا ان کا, ہے کہ اللہ ہے. عیسائی بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن کیا بولتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے چنندہ بندے ہیں, وہ بولتے تھے. تو دنیا کی ہر قوم اللہ میں یقین رکھتی تھی لیکن انہوں نے سب نے اپنے ساتھ اس میں شرک کو ملوث مطلب ملاوٹ کر دیا, اس کو ملا دیا. اللہ کو یہی چیز پسند نہیں آئی. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کیا. ان سے پوچھو کہ جن کو تم پوچھتے ہو خانہ کعبہ میں جا کر, جن سے مانگتے ہو, وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں. کیونکہ یہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام وغیرہ کے بت بنا کر رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہاری طرح بندے جن سے تم مانگنے جا رہے ہو, پھر ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جواب بھی دیا. یہ لوگ کہیں گے ہم ان سے نہیں مانگتے. آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ 360 بتوں سے نہیں مانگتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا تو پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں, مطلب ہم ان سے نہیں مانگتے, ان کے ذریعے مانگتے ہیں. تیسری چیز وہی آ رہی ہے آگے, غور سے سنیے. تیسری چیز جو ہے توحید پر علماء نے کہا سمجھنے کے لیے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تنہا الہ ہونے پر ایمان. پہلا تھا اللہ کے وجود پر ایمان, ٹھیک ہے, توحید ربوبیت بولتے ہیں اس کو. اور دوسرا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان, کہ اللہ رب ہے, توحید ربوبیت, اللہ کے رب ہونے پر ایمان. اور پہلا تھا اللہ کے وجود پر ایمان, کہ اللہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تنہا الہ برحق ہونے پر ایمان, کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. جس کو عام الفاظ میں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. اللہ کی جتنی بھی صفتیں 99 قرآن میں جس کا ذکر کیا آیا ہے حدیث کے اندر, کہ اس پر ایمان رکھنا کہ وہ سب صفتیں اللہ کی, کسی انسان کو نہیں. مطلب اللہ کی صفت انسان کو نہیں یا مخلوق کو نہیں, اور مخلوق کی صفت اللہ کو نہیں. جیسے اللہ رحمان ہے, اس کے جیسا رحمان کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے آپ کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے, عبد الرحمان بولنا پڑے گا. ویسے ہی بندے کی صفت ہے سونا, نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے, اونگ بھی نہیں آتی ہے. لا تأخذ سنۃ
वला नौम, ना उसको नींद आती है ना ऊँग आती है। ईसाइयों ने ये भी शिर्क किया ना, वो बोलते हैं अल्लाह ताला ने नौज़बिल्लाह 6 दिन में जमीन आसमान बनाया और 7वें दिन सो गया, संडे मनाते हो इसलिए, संडे इसलिए मनाना शुरू किया वो लोगों ने, संडे छुट्टी, बोले खुदा सो गया था 7वें दिन। अल्लाह ताला आयतुल कुर्सी में फरमाता है ना उसको नींद आती है ना ऊँग आती है, इसलिए तो वो अल्लाह है। आप इंसानों की सिफतें उसको नहीं दे सकते। तो चलिए, अब अल्लाह को तन्हा खालिक मानना, ये जगह सबने शिर्क किया। यहूदी ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मुशरिकीन ने कहा कि ये 360 माबूद ये अल्लाह के अलावा सुन सकते हैं, और फरिश्तों को उन्होंने क्या कहा, अल्लाह की बेटियां हैं। जिनों और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बोलते थे मुशरिकीन मक्का। तो सब ने, दुनिया की जितनी कौमें, उन्होंने शिर्क किया। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने समझाया कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है, ना उसकी आल है ना औलाद है। सूरह इखलास आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 21 में फरमाया, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया। तो अब यहाँ दो टोक अंदाज में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इबादत सिर्फ किसकी होगी, इबादत किसकी होगी, सिर्फ अल्लाह की होगी। इबादत किसकी होगी, सिर्फ अल्लाह की होंगी। मतलब आप अल्लाह के अलावा ये यकीन बिल्कुल नहीं रखेंगे, आपका ईमान बिल्कुल नहीं होगा कि अल्लाह के अलावा भी किसी के सामने सजदा हो सकता है, नहीं। अल्लाह के अलावा आपकी कोई मुराद पूरी कर सकता है, नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने आप झुक सकते हैं, नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और में ताकत है जो आपको फायदा दे सके, नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और में ताकत है जो आपको बुराई में मुब्तला कर सके, नुकसान में, मुसीबत में मुब्तला कर सके, नहीं। हर चीज का करने वाला कौन है, जिसने पैदा हमको किया कौन है, अल्लाह है। रिस्क देने वाला कौन है, अल्लाह है। औलाद देने वाला कौन है, अल्लाह है। बिगड़ी बनाने वाला कौन है, अल्लाह है। हर चीज का करने वाला कौन है, अल्लाह है। और मौत देने वाला भी अल्लाह है। फिर हमको मरने के बाद उठाकर खड़े करेगा, वो कौन है, अल्लाह है। और जिसके सामने जाकर हमको हमारा हिसाब व किताब देना है, वो भी कौन है, अल्लाह है। फिर उसके बाद वो हमको हमेशगी की एक जिंदगी देने वाला है, वो कौन है, अल्लाह है। ये है अल्लाह पर ईमान रखना कि उसके अलावा कोई नहीं है। तमाम चीजों में दुआ मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, डायरेक्ट मांगेंगे। तो ये है तीसरा ईमान। तो पहला अल्लाह के वजूद पर ईमान, दूसरा उसकी रुबूबियत पर कि वो रब है, उस पर ईमान, तीसरा वो तन्हा इलाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये बात कि खुदा 2, 3, 4 नहीं होते। हमने ईसा अलैहि सलाम की स्टोरी के अंदर पूरा देखा कि लोगों ने कैसे शिर्क किया, ईसाइयों ने। जब वक्त मिलेगा दूसरी कौमों का भी जिक्र इंशाअल्लाह ताला आएगा। इसके ताल्लुक से बहुत सारी आयतें हैं, और अल्लाह ताला ने इसी वजह से, अल्लाह ताला ने इसी वजह से, सिर्फ इस तीसरी जो बात हो रही है कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है, बस इस वजह से अल्लाह ताला ने मक्का के रहने वाले मुशरिकीन को मुशरिकीन कहा, और क़यामत तक कुरान में उनको मुशरिकीन कहा जाएगा। हालांकि वो अल्लाह को मानते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, लोगों को बुराई से रोकते थे, नेक काम करते थे, उनमें अच्छे लोग भी थे। लेकिन उनकी एक भी इबादत कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो अल्लाह के अलावा कोई और भी है, ताकत रखता है, ये ईमान रखते थे। बस यही वजह से उस चीज ने उनको क्या बना दिया, मुशरिक, शिर्क करने वाले। आज भी कोई मुसलमान कलमा तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मांगता है अल्लाह के अलावा किसी और से, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाता है। झाड़, पहाड़, कब्र, जिंदा, मुर्दा, चांद, सूरज, वली, पीर, बुजुर्ग, किसी के सामने जाकर झुकता है और उनसे मांगता है और उस पर यकीन रखता है कि ये देने की ताकत रखते हैं। उसने शिर्क किया। इसको कहते हैं कलमा गो मुशरिक। कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन शिर्क करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएंगी। इसलिए खालिस ईमान को खालिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर आपके सामने ये चीजें बताई जा रही है। और इसके लिए जो शराइत है कि एक बंदा खालिस शदीद मोहब्बत अल्लाह से करे। मोहब्बत किसे कहते हैं, हम फिल्मों में सीखते हैं मोहब्बत किसे कहते हैं, है ना, ये बेहुदा चीजें सीखते हैं हम, गंदगी चीजें।
آج کل ٹی وی کی مثال ایسی ہو گئی ہے اور موبائل کی مثال. ایک بہت اچھا امیج آیا تھا کچھ دن پہلے, میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. ایک آدمی ہے بیچارہ ٹٹی کر رہا ہے, مطلب کارٹون تھا, اس میں ایسا کچھ بنایا نہیں تھا امیج, آپ کچھ مت سوچیے, ٹھیک ہے, کارٹون جیسا تھا, بیچارہ کپڑے پہنا ہوا تھا پورے, ہاں ٹھیک ہے, اس کے پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا ٹی وی اینڈ موبائل, اور اس کی ٹٹی گر رہی ہے تو نیچے کچھ لوگ کھڑے ہوئے, سب کے سر پہ کوموڈ لگا ہوا ہے, اس کے اندر گر رہی ہے, اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ نیو جنریشن, یہ نوجوان ہیں جو ٹی وی اور موبائل کی ٹٹی اپنے اندر لے رہے ہیں. مطلب وہ غلاظت جو پھیلا رہے ہیں, کون پھیلا رہے ہیں غلاظت؟ میڈیا. وہ غلاظت کو یہ لوگ اپنے سر میں لے رہے ہیں. بہت ہی میننگ فل امیج تھا وہ, میں آپ کو کبھی بتاؤں گا, مطلب وہ بیہودہ نہیں ہے وہ, لیکن اس سے امیج سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں آج کے دور میں ایسے ہی چل رہا ہے, ہم لے رہے ہیں اس چیز کو. یہ پڑھنے کا ٹائم کا ہے ہمارے پاس, قرآن گھر میں نکال کر پڑھنے کا ٹائم کا ہے, ٹرانسلیشن پڑھنے کا ٹائم کا ہے ہمارے پاس, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے, رات میں وہی بہت سارے سروے رپورٹ دیکھتے بیٹھا تھا میں انٹرنیٹ پہ, تو ایک سے ایک عجیب عجیب چیزیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, اس کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے, اور وہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے, وہی خالص اور اصلی محبت ہے. اس کے علاوہ جو محبتیں لوگوں نے پیدا کی ہے وہ سب شیطانی چالیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو مال سے اور اولاد سے اور بیوی بچوں سے محبت ہے, یہ بھی انسان کو کبھی کبھی گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے نا. شدید محبت بچوں سے, تو بچے کی غلطی پر بھی اس کو اپن کچھ نہیں بول رہے ہیں, اس کے حرام کام کرنے پر بھی اس کو نہیں روک رہے ہیں, ہے نا. بچہ غلط کام کر رہا ہے تو بھی نہیں روک رہے, محبت. تو بقیہ جتنی بھی محبتیں ہیں یہ کیا ہے؟ باطل ہے, مطلب ناحق محبت ہے. یہ سب نقصان میں لے جانے والی محبت ہے. اولاد کے لیے والدین رشوت لے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, پیسہ کما رہے, بچہ اچھا پڑھے گا, میرا بچہ بہت اچھے بڑے اسکول کالج میں پڑھے گا, غلط طریقوں سے پیسہ کما رہے, تو یہ فتنہ ہے. اولاد, بیوی فتنہ ہے اگر وہ نیک نہیں ہے, لیکن اگر وہی بیوی نیک ہے تو دنیا کا سب سے اچھا سامان, حدیث میں آیا ہے دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو مل جائے تو وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا میں ساری چیزوں کو ایک جگہ رکھ دو اور نیک بیوی ایک طرف, اور اس کا بہت شارٹیج ہے نیک بیوی ہے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں گے اکثر مائیں کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ موبائل میں. ٹاپک الگ ہے, بعد میں انشاءاللہ کبھی دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ اصلی محبت ہے, وہ جو ہے سچائی پر مبنی ہے, وہ حق ہے اور وہ ٹروتھ ہے کہ ایک بندہ. اور یاد رکھیے محبت میں سب سے افضل, سب سے پہلا جو درجہ ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت رہیں گی. ٹھیک ہے, ہاں چلیے. تو محبت میں سب سے افضل محبت دل میں رہیں گی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی, سب سے نمبر 1 پر. اس کے بعد دنیا کی تمام چیزوں کی محبت. ٹھیک ہے, اور محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, ویسا محبت ایک خالص صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ آپ گناہ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے. چلیے اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو وہ ہے جو محبت میں اللہ سے شدید ہوتے ہیں. مومن کی پہچان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ اس کا ایمان ہے. مطلب اس کو اللہ سے اتنی محبت ہے, اس کو پتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے دعا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ کے علاوہ میں کسی کے سامنے ہاتھ, کیونکہ اس کو پتا ہے مجھے اللہ سے خالص محبت ہے, اللہ مجھے دے گا, دوسرے نہیں دیں گے. دنیا میں دھوکہ ہے, سب ٹیمپرری اور ختم ہونے والی چیزیں. اللہ سے شدید محبت سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو گناہ کا آفر دے رہا ہے اور آپ بولیں گے نہیں مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے. آج کل نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جو چل رہا ہے نا, آج کل تھوڑا ماحول تو اور زیادہ تیزی سے بگڑ گیا. پہلے لڑکے بھاگتے تھے لڑکیوں کے پیچھے, ہے نا, مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے.
برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو ایسی صورت آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ بندہ گناہ کے کاموں میں نہیں پڑتا ہے. آپ بولیں گے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، بالکل اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور تبھی آپ مومن کہلائیں گے. سیم آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ رہے گا. آج کل ہو رہا ہے الٹا. پہلے کسی زمانے میں تھا صرف لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکیاں بھی لڑکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ فلاں بولے ہم کو بڑے اچھے لگتے، بولے مجھے بچوں سے فیڈ بیک آتے رہتے، معلوم پڑتے رہتا. ٹھیک ہے، اچھے لگتے تو ٹھیک ہے، اگر دیندار ہے، نیک ہے، تو آپ کے والدین سے بات کیجئے، نکاح کر لیجئے آپ. ہاں ہاں نہیں، ورنہ آپ غلط طریقے سے جائیں گے. آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، میسجنگ کر رہے ہیں، جا کر بات کر رہے ہیں، پروپوزل مار رہے ہیں، یہ حرام ہے. کیا یہ مطلب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. آپ مومن بندوں کی لسٹ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ مومن بندے کی پہچان ہے وہ شدید محبت اس کو صرف اللہ سے ہوتی ہے، اور وہ شدید محبت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس کے جو بارڈرز ہے اس کو پھلانگ کر وہ اس طرف جائے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مطلب اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہیں ہے. یہ سیدھے سیدھے انڈیکیشن. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہی کا کام ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 56. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. جیسا آپ سے کبھی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، آپ نے ایسا کام کر دیا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تو آپ مایوس نہ ہو، آپ اپنے رب سے توبہ کریں، معافی مانگے اللہ سے کہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. اور میں نے بتایا تھا اصلی توبہ کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ توبہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ آج گناہ کیے، شام میں بہت معافیاں مانگتے بیٹھے عشاء کے بعد، پھر صبح میں اٹھ کر وہی گناہ کر رہے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ بندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. تو علماء لکھتے ہیں کہ سمجھ جاؤ اس کی توبہ قبول ہو گئی. جو بندہ جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، مطلب اس کی توبہ قبول ہو گئی، توبہ سچی تھی اس کی انشاءاللہ. لیکن جو بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. وہ خود سمجھ جائے. سمپل سا انہوں نے اگزامپل دیا، بہت اچھی بات ہے سمجھنے کے لیے. تیسرا، پھر وہ اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرے. یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ ال عمران آیت نمبر 122. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن وہ ہے جو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. مطلب آپ کسی مصیبت میں اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ آ گئے، اب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، تو بہت سارے لوگ مایوس ہو کر اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر چلے، پیچھے فرعون کی فوج، سامنے دریا، اتنا بڑا سمندر جیسا دریا، بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے. قوم کوسنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو، تمہاری وجہ سے پھنس گئے، فرعون سے بھاگے ادھر اور سامنے دریا، اب کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام ایمان مضبوط ہے، وہ بولتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ راستہ نکالے گا. لوگوں کو تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کو پتا ہے جان بھی چلے جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ایمان رکھا تھا. اللہ نے مدد فرمائی، کہا موسیٰ اپنا آسا پانی پر مارو. انہوں نے آسا مارا اور جو دریا تھا وہ 2 حصوں میں بڑھ گیا، جو کہ ناممکن چیز تھی وہ ہوئی. تو مومن کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، حالات چاہے کیسے بھی ہو، کتنی بھی مشکلات ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ضرور امید کی کرن کہیں نہ کہیں سے آئیں گی اور روشنی آئیں گی، اندھیرا جائے گا، مطلب پریشانی جائیں گی اور کچھ نہ کچھ سلوشن آئے گا. پکا ایمان اللہ پر جس کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے. چوتھا، اللہ کے ہر حکم اور ہر فیصلے پر صبر کرنا. خوشی ملتی ہے تو بھی، غم ملتا ہے تب بھی. آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، بیمار ہیں، کامیاب نہیں ہوئے کسی ایگزام میں، بزنس ڈوب گیا، نکاح نہیں ہو رہا ہے کسی کا، کوئی بیماری کے اندر ملوث ہے کئی سالوں سے،
اس نے ناامید نہیں کرنا ہونا چاہیے اور ہر فیصلے پر صبر کرنا ہے، کیونکہ بندہ جتنا صبر کرتا ہے اس کا اجر اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ بیمار پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پتجھڑ میں پتے گرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر مطلب وہ اللہ کو یاد کرے گا، کانٹے کو نکالے گا، کچھ برے الفاظ منہ سے نہیں نکالے گا، ناشکری نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چلتے چلتے دروازے کا دھکا لگ گیا، آپ ٹھوکر لگ گئی، اپنے پاس ذرا ٹھوکر لگی تو اس کی تو کون ڈالا ہے یہاں پر، یہ تو ثواب اور صبر تو دور کی بات ہے، آپ نے گناہ کما لیا، ادھر والے نے لکھ لیا۔ کسی کا دھکا لگ گیا، بینچ لگ گئی، کپڑا اٹک گیا، پھٹ گیا، کچھ بھی نقصان ہوا، صبر، اس پر ثواب۔ چلیے پانچواں، اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، مومنوں کی صفت ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کی آیتیں عذاب کی آتی ہے نا تو ان کے دل لرزتے ہیں، ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس نے سوچنا چاہیے اپنے ایمان کے بارے میں کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے دکھنے میں دبلے پتلے ہیں، کوئی جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ڈیرنگ سے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں رہتا ہے، ڈر جس کا رہتا ہے نا اللہ کا ڈر جس کے دل میں، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے ادبی اور بد اخلاقی سے کسی سے پیش آئے، ادب اخلاق، لیکن کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسی سچویشن آ جائے جہاں پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے حق پر رہنے کے بعد بھی، تو وہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کچھ لوگ بد اخلاقی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ وہ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی ایمان سے متعلق اور ان چیزوں کے تعلق سے کہ بندے کا معاملہ کس طریقے سے ہونا چاہیے ایمانیات کے بارے میں، تو اس کو آپ بغور سنیں سب لوگ۔ میں نے کہا نا یہ کیا ہے، ایمان کی بات چل رہی ہے، اس میں ذرا بھی خرابی ہوں گی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو قرآن اور حدیث یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایمانیات کیسے ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا قولی بندگی، قولی مطلب وربل، قولی بندگی جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں زبان سے، جیسے قولی بندگی میں ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جیسے ہم اس کو روز پڑھتے ہیں لیکن کسی کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے۔ نماز کا پورا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو آپ آج ہی اس کو لرن کرو تو آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، نہیں تو آپ صرف نماز پڑھیں گے کلچر کے طور پہ کہ باپ دادا پڑھتے تھے اپن بھی پڑھو، ہے نا۔ نماز کو سمجھ کر پڑھو تو آپ کا دل لگے گا نماز میں، وہ خشوع پیدا ہوگا، ویسی آپ کی نماز میں مزہ بھی آئے گا اور دھیان بھی رہے گا۔ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں قاعدے کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی التحیات للہ والصلاۃ اور بدنی والطیبات اور مالی عبادت اللہ کے لیے، قولی دوسرا بدنی اور مالی۔ قولی میں الفاظ منہ سے نکالوں گا تو صرف اللہ کی حمد و ثنا ہوں گی، دوسروں کی حمد و ثنا نہیں ہوں گی، یا غوث دستگیر مدد کر، یہ آپ نے شرک کیا قولی عبادت میں، اس کو قولی شرک بولتے ہیں، وربل، ہے نا۔ یا آپ اس میں شرک کرتے ہیں کیسے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ کو ہمارا ہی بیٹا ملا تھا کیا، اللہ کو ہماری دکان ملی تھی کیا جلنے کے لیے، اور یہ زبان سے جو ناشکری کے الفاظ انسان ادا کرتا ہے نا اور اللہ کے علاوہ کسی اور میں طاقت رکھتا ہے دینے کی، اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا جو اظہار کرتا ہے، یہ قولی بندگی میں کیا ہے، اس کے ملاوٹ ہے۔ والطیبات،
वस्सलवात वत्तय्यबात, और बदनी और माली इबादत भी अल्लाह के लिए। बदनी मतलब हम जो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत में खड़े होंगे, किसी इंसान के लिए हम नहीं खड़े होंगे। आप किसी इंसान के आने पर खड़े होते हैं तो ये बदनी इबादत आपने उसकी की, ये भी शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार महफिल में आए तो सहाबा ने कहा आपके आने पर हम खड़े रहेंगे, क्योंकि रोम और फारस के जो बादशाह आते हैं तो उनके लोग उनके खड़े होते हैं, सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हरगिज नहीं, मैं आऊं तो तुम लोग खड़े मत होना, बैठे रहना। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, और आपने यहां तक बयान किया कोई शख्स ये दिल में उम्मीद रखे कि उसके आने पर लोग खड़े रहे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। कोई शख्स ये ख्वाहिश रखे कि मेरे आने पर लोग खड़े होना चाहिए तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ना हम किसी को उभारेंगे खड़े करने के लिए और ना खुद हम खड़े रहेंगे, तो नहीं खड़े होना चाहिए। ये बदनी इबादत है, क्योंकि हम खड़े होते हैं नमाज में सिर्फ अल्लाह के लिए। तो किसी के स्पेशल प्रोटोकॉल में आप खड़े रहते हैं, दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये और बात है कि किसी की ड्यूटी है, जॉब है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को नीचे खड़े रहना है तो वो उसका जॉब है, वो किसी के रेस्पेक्ट और इबादत में नहीं खड़ा है। हाँ, मालिक आ रहा और बोल रहा सिक्योरिटी वाले को मैं आया तो तुमने सलाम ठोकना ही, सलाम मारना तुमने, नहीं तो निकाल दूंगा, तो वो मालिक को गुनाह मिलेगा। या वो सिक्योरिटी गार्ड मालिक को मस्का लगाने के लिए बार बार सल्यूट मार रहा, तो ये भी गलत है। हाँ, उसका जॉब है कि उसको वहां पर खड़े रहना है, और सैल्यूट एज ए प्रोटोकॉल, यानी सलाम, जैसे उनके पास प्रोटोकॉल है कि छोटा वो बड़े को सैल्यूट मारेगा तो इसको सलाम बोलते हैं, जैसे अपने पास भी सलाम करते हैं, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन कोई उम्मीद करे कि मेरे आने पर इसने ऐसा करना, हालांकि उसके जॉब का पार्ट नहीं हो सिक्योरिटी गार्ड का सैल्यूट मारना, या उनने आए तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाना, जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं आप ऐसा बोलते इससे तो लोग बिगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, वो अपने रेस्पेक्ट दिल में रखेगा। वो रेस्पेक्ट क्या फायदे का, वो आपके खड़े रहने पर सैल्यूट मार रहा और जाने के बाद बोल रहा बहुत ही गायबा है, ठीक है, तो वो फायदे क्या फायदा। आप उसको बोलिए कि मत खड़े रहो मेरे आने पर, आप बैठे रहो। और अक्सर बड़ी उम्र वाले रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, ज़ईफ, रिटायर वगैरह, आप उनको बोलिए, आप उनको सलाम कीजिए अगर कोई मुस्लिम है और हाथ मिलाइए, इतना खुश हो जाते हैं वो आपसे कि ये आदमी ने फर्क नहीं किया छोटे बड़े की। मैंने ऐसा कई बार करके देखा, मैंने, खुश होते हो, दिल से इज्जत करते। फिर वो खड़े रहने में इज्जत नहीं होती है, इज्जत दिल से होती है, ठीक है। तो माली बदनी इबादत अल्लाह के लिए। कुछ लोग रह रहे यहां से वहां फला आस्थाने पर, बोले मैं पैदल गया था, क्यों, तो बोले वो सलीम के लिए बादशाह अकबर भी गए थे, बोले तो सलीम पैदा हुए थे, बोले ये बदनी इबादत ये बदनी इबादत है, आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया कि खाने काबा, मक्का, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा, इन 3 जगहों के अलावा कोई सफर करके जाता है इबादत की गर्ज से, वो गुनाह है, शिर्क है वो। आप कोई सफर नहीं कर सकते इन 3 जगह के अलावा इबादत की नीयत से। ने बोले मैं तो फला शरीफ जा रहा है, बराबर है कि नहीं, फला के आस्थाने पे जा रहा, बहुत से आजम के पास जा रहा, तो ये बदनी इबादत है, शिर्क हो जाएगा, अल्लाह के लिए खास होती है। और माली इबादत, खर्च भी करेंगे अल्लाह की राह में, ज़कात, सदकात वगैरह, ये अल्लाह की राह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना है सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंसेप्ट है असल आपका ईमान का, तौहीद का। चलिए, कौली इबादत के बारे में मैंने आपको बताया। नुमान बिन बशीर से रिवायत है कि फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न दुआ हुवल इबादा, बेशक दुआ इबादत है। तो दुआ भी हम सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे क्योंकि ये इबादत है। जब भी दुआ करेंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने जाकर आपने मांगा, किसी आस्थाने, किसी झाड़, पहाड़, दरगाह वगैरह, ये सब शिर्क है, याद रखिए। अल्लाह के अलावा किसी से आप मांग नहीं सकते। जैसे सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाता है और मैं तुम्हारा रब हूं और कहता हूं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग तकब्बुर करके मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो जलील और ख्वार होकर जरूर जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। ये इसका जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में इसका जिक्र किया, और इसी के साथ इसी के ताल्लुक से तिरमिजी में हदीस भी बयान की गई। चलिए, तो कौली इबादत अल्लाह के लिए है, बदनी इबादत अल्लाह के लिए ना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, सूरह अनाम आयत नंबर 162, 163,
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो जहानों का पालने वाला है, इसका कोई शरीक नहीं है। मुझे इसी का हुक्म दिया है और मैं सबसे ज्यादा मानने वालों में पहला हूं। अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं कुरान की जुबान से। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। कुर्बानी किसके लिए? चले नहीं तो फला जगह पर बकरा जुबा करने, है ना, फला पहाड़ पर, झाड़ पर, कहां का चढ़ जाते ऊपर, है ना। ये कुर्बानियां शिर्क है। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माली इबादत भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के नाम की नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। कुर्बानी भी माली इबादत में आता है, तो ये सिर्फ अल्लाह के लिए। चलिए अब यहां पर ये बातें आपके सामने आई जो इबादत से मुताल्लिक रखती थी। ईमानियात में एक हिस्सा हम और एक जोड़ेंगे, अल्लाह के वजूद पर ईमान। अरे समझा कि नहीं समझा आपको? दूसरा, अल्लाह मौजूद है, वजूद हुआ। उसके बाद अल्लाह को माबूद यानी इबादत में ईमान कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। तीसरा कि अल्लाह जो है वो अकेला इला है, उसके अलावा कोई इला नहीं है। अब चौथी चीज यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, अल्लाह ताला के साथ अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, जो मैंने इससे पहले तीसरी के अंदर आपको बयान किया था, अलग से उसको हम यहां पर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के अस्मा वो सिफात। अस्मा प्लूरल है इस्म का, इस्म कहते हैं नाम को, अस्मा प्लूरल अल्लाह के नाम। सिफात, सिफात मतलब एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, पता है ना आपको। तो अल्लाह के नाम और सिफात खास अल्लाह के हैं, आप किसी इंसान को नहीं दे सकते हैं। जैसे अल्लाह रहमान है तो किसी इंसान के अंदर वो सिफत नहीं हो सकती। रहम करना इंसान के अंदर सिफत हो सकती है, लेकिन अल्लाह जैसे रहमान है वैसा रहमान कोई भी नहीं। देखो ना आप दुनिया में लाखों बंदे जो शिर्क कर रहे हैं उसके, फिर भी वो खिला रहा है पिला रहा है, कितना रहमान है, कितना रहम करने वाला है। हाँ, लेकिन उसकी जो रहीम सिफत है, रहमान सिफत आम है, मुस्लिम मुशरिक सबके लिए। अल्लाह सबको खिलाता पिलाता है, सबको बारिश देता है, क्योंकि उसने अपनी सिफत से सब पर रहम किया। हालांकि लोग उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन उसकी एक सिफत है रहीम, ये मोमिनीन के लिए जो आखिरत में होंगी। ये इसमें अब मुशरिकीन को हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला वहां पर गजबनाक होगा, जहन्नम में लोगों को डालेगा जिन्होंने शिर्क किया उसके साथ, जिन्होंने नबियों की बात का इनकार किया। लेकिन मोमिनीन के ऊपर अल्लाह ताला रहम करेगा, रहीम वाली सिफत अल्लाह ताला की रहेगी। तो अल्लाह ताला की तमाम अस्मा और सिफात पर ईमान रखना कि किसी मखलूक को नहीं दी जा सकती। जैसे अल्लाह की एक सिफत है खालिक, खालिक मतलब पैदा करने वाला, और आप बोल रहे कि नहीं किसी को औलाद नहीं है तो फला के पास जाओ, वहां गए तो औलाद होती। ये जो है ईमान में कमजोरी है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक बंदा है, किसी को औलाद नहीं हो रही, समझो किसी बंदे को, किसी बंदी को, कपल है, हस्बैंड वाइफ है, औलाद नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, परेशान होकर मजबूर होकर ऐसी जगह पर चले जाते। लोग बोलते हैं, राय देने वाले हजार होते हैं, फला जगह चले जाओ, औलाद हो जाती है। असल में अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर में लिख चुका है कि औलाद कब होने वाली है, और आसमान से ये खबरें उतरती है तो शयातीन को पता चलता है, सुनते हैं, और ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे रखा है। ये जाकर लोगों में वसवसा डालते हैं, फला जगह हाँ चले जाओ, औलाद हो जाएंगी, जबकि अल्लाह ने लिख रखा था कि उस वक्त उसको औलाद होने वाली है, और वो फला जगह पहुंच जाता है। फिर उसके बाद औलाद होती है तो उसका अकीदा उस चीज पर बढ़ जाता है कि वहां जाने से उसको औलाद हुई, वहां जाने से उसका कारोबार चलने लगा, वहां जाने से उसकी मुसीबत टल गई, और इस तरह बंदा फिर अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, तमाम चीजें इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है, शिर्क है। और कुछ जगह तो इतनी बुराइयां होती है ऐसी जगहों पर, मतलब जिना के अड्डे हैं। किसी को औलाद नहीं हो रही है तो ऐसे बहुत सारी दरगाहें और बहुत सारे ऐसे इलाके वहां पर औरतों को ठहराया जाता है और उनके साथ बुरे काम किए जाते हैं। तो डेफिनेटली अब बायोलॉजिकली अब जो हो सकता है
जो बायोलॉजिकली जो न्यू जनरेशन का रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो किसी एक कपल के साथ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने वहां गए और वहां किसी ने उनके साथ गलत काम कर लिया, उनकी बेहोशी में, बेसुदगी में, और उनको औलाद हो गई, और ये तो खुशी से जो है यकीन कर रहे हैं कि औलाद हुई है, लेकिन औलाद किसकी उनको ये भी नहीं पता। ऐसे भी हालात हैं, मतलब बहुत बुरी बुरी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो जो बंदा अल्लाह ताला के दर को छोड़कर गैरों के दर पे जाता है ना, दुनिया में भी जलील हो जाता है, उसको दुनिया में भी रुसवाई उठाना पड़ती है, दुनिया की गंदगी का सामना करना पड़ता है, और आखिरत में तो नुकसान है ही है। तो याद रखिए, अल्लाह का दामन छोड़कर आप कहीं मत जाइए। अल्लाह के दामन से मुराद अल्लाह ताला की इबादत और उसी से मांगना, उसके अलावा किसी से नहीं मांगना। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। वक्त हमारा पास कम है, हम ईमानियात पे बात कर रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हर चीज का देने वाला कौन है? अल्लाह है, इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए। तमाम अस्मा और सिफात अल्लाह ताला के जितने कुरान में और अहदीस में आते हैं उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, हमने अल्लाह पर ईमान लाया, इस तरह हमारा ईमान अल्लाह ताला पर होना चाहिए। अब गैरुल्लाह की बंदगी का इनकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैरुल्लाह की बंदगी का इनकार नहीं करेंगे तो आपका ईमान उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज आप यहां पर गौर से सुने, गैरुल्लाह की बदनी बंदगी, गैरुल्लाह की बदनी बंदगी मतलब ऐसी हमारे जिस्मानी तौर पर हम जो इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, वो कैसी इबादत है, उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया, गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस है, 2180 नंबर की हदीस है, कसम इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तुमने वही बात कही जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दो जैसे इन लोगों के माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग बड़े जाहिल हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी अपनी अगली उम्मतों के तरीकों पर चलोगे। ये वाकया क्या था, गौर से सुनिए। ये जंग हुनैन से वापस लौटते टाइम का वाकया है। मैंने जंग हुनैन का बताया ना आपको मदनी जिंदगी के अंदर। जंग हुनैन से जब सहाबा लौट रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पड़ाव डाला आपने, एक जगह आप रुके, तो वहां पर कुछ दरख्त थे जिस पर कुछ चीजें लटकी हुई थी, कुछ धागे बंधे हुए थे, लोग उसकी इबादत करते थे। और से सुनिए, हमारे माहौल में आम है लेकिन हमें इल्म नहीं है क्योंकि हम सीरत को पढ़ते भी नहीं है। तो कुछ लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो सहाबा नहीं जो पहले से ईमान लाए थे उसमें वो शामिल नहीं थे, वो जो नए नए ईमान लाए थे वो अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा झाड़ वगैरह या माबूद मुकर्रर कर दो जिसकी हम इबादत करें, धागे वगैरह बांधे करें, चीजें लटकाए। तो अल्लाह के रसूल का चेहरा एकदम लाल हो गया, आप गुस्से में आ गए, कहा कि कैसे अजीब लोग हो तुमने तो वही बात की जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था अपनी कौम से। आपको पता है ना कि हमारे लिए भी एक माबूद बना दो, तो वो एक सामरी ने क्या किया था, सोने का बछड़ा बनाया था जिसमें से आवाज आती थी, अंदर से हॉलो था वो, तो हवा जब गुजरती थी तो उसमें से आवाज आती थी, लोग समझते थे अंदर से आवाज आ रही है, उसकी इबादत करते थे। तो कहा तुमने तो वैसे ही किया जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, तुम भी वैसे कह रहे हो, और तुम लोग जरूर अपने से अगलों की इत्तिबा करोगे, मतलब ऐसा दौर भी आएगा। और आज आप देखिए ऐसा है या नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उनको सख्ती से मना किया और उनको बहुत ज्यादा आप उनसे नाराज हुए उनके इस बात कहने पर। आज आप देखिए अपने आसपास के इलाकों के दरगाहों में आप चले जाइए। गुलबर्गा में एक बार गया तो किसी ने कहा कि चलो साथ में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है अंदर, तो मैं उनके साथ गया देखने के लिए। आप लोग देखने के लिए भी मत जाइए, कुछ लोग बोलते ना हम ऐसे ही गए थे। मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली देखना था, बताने के लिए आप लोगों के जैसे जगह जाना पड़ता है तो बयान करने के लिए। आप लोग घूमने के लिए भी ना जाए, बहुत बुरी चीज है। तो वहां पर मैंने देखा अलग अलग कब्रें बनी हुई है, वहां पर भी एक दरख्त है जिस पर जो है चूड़ियां लगी हुई है और धागे बंधे हुए हैं, बिल्कुल जैसा गैरों में वो पीपल के झाड़ की इबादत करते हैं। तो मैंने वहां जो शख्स था उससे पूछा ये क्या है, तो कहा कि जिसकी शादी नहीं होती है
تو وہ لڑکیاں عورتیں آ کر یہاں چوڑیاں لٹکاتی ہیں تو اگلے سال تک ان کی شادی ہو جاتی ہے. کوئی دھاگے باندھتا ہے, اس کے پھیرے لگاتے, طواف کرتے ہیں, جبکہ طواف کا حق صرف خانہ کعبہ کا ہے. آج کل لوگ کچھ درگاہوں میں بھی طواف کر رہے, پتہ ہے آپ کو, چکر لگا رہے. شرک ہے, کھلا شرک ہے. مر جائے گا انسان, جہنم میں جائے گا سیدھا. میں خود سے نہیں بول رہا ہوں, آپ خود قرآن پڑھیے, سمجھیے کہ یہ خاص عبادت خانہ کعبہ کے لیے طواف کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, اس کے بعد کے دور, اس کے بعد کئی لوگ آئے, خانہ کعبہ کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی طواف نہیں کیا, یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کا بھی نہیں کیا, نہ مدینہ کا کیا. پھر ہم نے کہاں سے نکال دیا کہ یہاں کے لوگوں کے آپ طواف کر رہے ہیں. ایک جگہ تو مجھے ایک دم لیٹسٹ ملا نیا, ایک قبر تھی اور اس کو جالی لگی ہوئی تھی, اندر سے قبر تھی اور اندر پین پڑے ہوئے تھے, پارکر, رینالڈ, ایک سے بھاری بھاری پین پڑے ہوئے. میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے جو بچے پاس نہیں ہوتے ایگزام میں. بولے یہاں پین رکھنے کا جالی میں ایسا مارنے کا, بولے وہ قبر پہ جا کے لگا تو بولے پاس. لیٹسٹ نیا تھا ایک دم. کچھ لوگ پوچھ رہے ہوں کدھر ہے, میرے کو بتاؤ. یہ دیکھیے شرک ہے, پڑھا لکھا انسان بھی شرک کر رہا ہے. آپ لوگ بولیں گے ارے اتنے پڑھے لکھے وہ کیسا غلط کام کر سکتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے یہودی ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ یہودی ہے, لیکن آج بھی وہ دیوار کی عبادت کرتے جو جیروسلم کے اندر ہے, جو مسجد اقصیٰ کے اندر ہے. وہ دیوار پہ جا کر سر مارتے کھڑے رہتے ہو دیوار کے اوپر, دیکھے آپ نے. تو پڑھے لکھے رہنا ضروری نہیں ہے. وہ سائنٹسٹ ہے لیکن شرک کرتے ہیں. سائنٹسٹ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, بہت سارے ایسے بھی. تو اللہ تعالی کے دلائل, اس کی نشانیاں اور اس کی کتابوں کو پڑھنے سے انسان, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے پر انسان صحیح راستے پر آتا ہے, صرف پڑھ لکھنے سے نہیں آ جاتا ہے. ورنہ اکثر کرمنلز آپ کو کون ملیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ ہی ملیں گے, ہے نا. بینک رابرز جو ملیں گے, اور ہیک کر کے کارڈز کے ذریعے پیسے نکالنے والے آپ کو ملیں گے. بڑے بڑے گورنمنٹ کو ڈبا کر پیسہ لے کر بھاگ جانے والے آپ کو ملیں گے. سب پڑھے لکھے لوگ ہی جو کرائم کرنے والے. پڑھنا لکھنا اچھی, پڑھائی لکھائی انسان کو شعور دیتی ہے کہ وہ حق اور باطل کو کچھ سمجھ سکے, دیکھ سکے. بے شک علم کا فائدہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے پاس پہنچتی ہے بس وہی حق کو پہچان پاتا ہے. تو یہ ہے بدنی عبادت جو لوگ کرتے ہیں, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, فلاں جگہ گیا تو میرا معاملہ حل ہو گیا, فلاں کے در پہ گیا, فلاں کے سیڑھیوں پہ گیا, فلاں کے گنبد پہ گیا, فلاں جگہ فلاں کا طواف. یہ بدنی عبادت ہے, سب شرک ہے. چلیے, غیر اللہ کی مالی عبادت. غیر اللہ کی مالی عبادت مطلب آپ اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے علاوہ کہیں اور خرچ کرتے ہیں, یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 173, غور سے سنیے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار, مرا ہوا, خون, بلڈ, خنزیر, سور کا گوشت, اور وہ جو چیز اللہ کے علاوہ جس کا نام جس پر لیا جائے حرام قرار دیا ہے. یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے. پہلا کیا ہے؟ مردار, جو ڈیڈ جانور ہے آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. ڈیڈ مطلب قربانی کرنے سے پہلے جو مر گیا اس کو آپ نہیں کھا سکتے, حرام ہے. مردار کا خون, گوشت حرام ہے. پھر دم, وہ دم یعنی خون بھی حرام ہے. کچھ لوگ خون پیتے ہیں, آدیواسی لوگ ہیں, کچھ ایسے علاقوں میں, اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جن کے پاس رسم ہے خون پینے کی. ایون یوروپ امریکہ میں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, بلڈ کو پیتے ہیں. اور اسی سے جو کہانیاں بنی ڈریکولا وغیرہ, یہ وہ سب وہیں سے آئی. مطلب ویسا کوئی انسان نہیں رہتا ڈریکولا بڑے دانت والا, وہ لوگوں نے بنا لی اسٹوریز, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ اس کو کیا بولیں گے, اس کو لٹرل میننگ میں نہیں لیتے تھے. لوگوں کا خون چوسنے والا مطلب کون؟ ظالم آدمی. تو لوگوں نے کہانیاں بنا لی, لوگوں کا خون چوسنے والا مطلب صحیح میں خون چوسنے والا, ٹھیک ہے. ایسے بھی کچھ چیزیں بن گئی دنیا کے اندر. اپنے پاس بھی لوگ خون پیتے, معلوم آپ کو؟ ہاں, انگلی کٹ گئی, فلموں سے سیکھے نا, اس کا کٹ گیا تو بیچاری
بیچاری کی انگلی کٹ گئی تو بیچاری ایسے تو یہ فلموں سے آئی یہ چیزیں، ورنہ ہمارے بڑے یہ کام نہیں کرتے تھے، غیروں سے سیکھا ہم نہیں. وہ خون بھی حرام ہے، آپ اس کو پی رہے ہیں، اور بایولوجیکلی مطلب بیکٹیریا بھی بہت جلدی گرو ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، اور وہ آپ بیکٹیریا بھی کھا رہے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ خون حرام ہے. پرانے زمانے میں کچھ قومیں ایسا کرتی تھی، آپ نے منع کیا، قرآن نے منع کیا. وہ لحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. آپ کے علم کے لیے میں بتا دوں، سور کا گوشت جو ہوتا ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بہت ساری اسٹڈیز ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، امریکہ کی بہت ساری اسٹڈیز ہے جو ریسرچ سینٹر سے وہ بولتے ہیں کہ سیچوریٹڈ فیٹس ہائر اماؤنٹ میں سور کے گوشت میں ہوتا ہے. اس کو کھانے سے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، یہ ٹائپ کا ہارٹ ڈیزیز بہت جلدی ہوتا ہے. 90% لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیز. تو الحمدللہ قرآن نے پہلے ہی منع کر دیا. اور وہ کیا کھاتا ہے سور؟ گندگی، لوگوں کی غلاظت اور گندگی کو کھاتا ہے، تو کتنی برائیاں اس کے اندر ہوں گی. خیر، قرآن نے کہا منع ہے، ہم تو اس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز کو حرام کیا گیا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. تو ایسی چیزوں پہ اپنا مال بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے، نہ ایسی چیزیں خرید سکتے، نہ اس کو کھا سکتے. سب مالی عبادتوں کے اندر شرک ہو جائے گا. ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، بالکل اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، مطلب جو دوسرے مذہبوں میں عبادتیں ہوتی ہے اس کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، پرساد کہتے ہیں اس کو، آپ وہ نہیں کھا سکتے. آپ بولیں گے نہیں، دوست سے ناراض ہو جاتا. نہیں، تو آپ اس کو ناراض مت کرو نا، آپ اس کو بولو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا، اس لیے میں نہیں کھا سکتا. اور بولنا میرے دوست تم برا بھی مت مانو، درگاہ کا بھی رہیں گا تو میں نہیں کھاؤں گا بولنا، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا اس پر، اس شرنی پر اور نکتی پر، جہاں پر فری میں بٹی اپن تو فوراً دوڑتے ہوئے چل جاتے ہیں نا، بریانی بٹ رہی، نکتی بٹ رہی اور کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب آپ سب کے بھید مت کھولو آپ لوگ، یہ درس کے بعد کوئی بھی نہیں جائیں گا ویسا. ہاں چلو، تو آپ اس کو بولو کہ یہ ہم پرساد اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہم درگاہ کا بھی نہیں کھاتے. میں سب کو ایسے ہی بولتا ہوں تو پھر بولتے ہیں ہاں یہ کچھ جینوین بات لگ رہی کہ یہ تو اپنا نہیں، اپنے والوں کا بھی نہیں کھا رہے، مطلب درگاہ والے تو اپنے والے سمجھتے نا، یہ اپنے والوں کا نہیں کھا رہے تو اپنا بھی نہیں کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مطلب جینوین ریزن ہے. آپ اس کو بولو ہاں تمہارا سادہ کھانا جب رہے گا، تمہارے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے دعوت میں آؤں گا، کھاؤں گا بولنا، پیار سے سمجھانا. آپ ڈائریکٹ بول دیں گے ایسا ہم نے کھاتے ایسا، تو دشمنی تو ہوں گی، لڑائی ہوں گی، دل میں برائی پیدا ہوں گی، نفرتیں بڑھیں گی. تو پیار سے سمجھائیے آپ کہ یہ اللہ کے علاوہ، قرآن نے کہا کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وَمَا أُحِلُّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا جائے گا کسی کھانے پر، شرک ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے. ذرا غور سے سنیے. 2 آدمی تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 شخص تھے، ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، ان کا گزر ایک بستی سے ہوا. وہ بستی کے رہنے والوں کے پاس ایک رسم تھی کہ جو وہاں سے گزرتا اس کو وہ کہتے کہ ہمارے معبود پر تم کچھ مار کر چڑھاؤ، قربانی دو جانور کی، کسی چیز کی. تو وہ 2 لوگ بولے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ضد کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، کم از کم ایک مکھی مار کے چڑھا دو ہمارے معبود پر. شرک کرنے والوں کی عقل ختم ہو جاتی، تاکہ تم مکھی مار کے چڑھا دو، ورنہ ہم جان سے مار دیں گے تم کو. تو ایک نے جان کے ڈر سے مکھی کو مارا اور بت پر چڑھا دیا، انہوں نے اس کو جانے دیا. دوسرے نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور اس کو مار دیا گیا. اللہ کے رسول فرمایا جس نے مکھی نہیں چڑھائی، اپنی جان دے دی، وہ شہید ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. اور جس نے صرف اس مکھی کو چڑھایا جان بچانے کے لیے، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. تو یہ عبادتیں صرف اللہ کی ہے، یاد رکھیے. اللہ کے علاوہ کسی کی اس طرح یہ مالی، جسمانی، تمام قربانیاں وغیرہ سب عبادت اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی شرائط، آخری پارٹ چل رہا ہے، غور سے سنیے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اس کی موت آئی، وہ جنت میں داخل ہوگا.
مسلم شریف کی حدیث ہے، بھلے سے اس سے کچھ گناہ ہوئے ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے کچھ گناہ اس سے ہوئے ہوں گے، لیکن جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس پر جمع رہا مرتے دم تک، مرنے تک، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ تو فلم میں ہیرو بھی ایکٹنگ میں بولتا ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ اس کا دل سے تصدیق کرنا، یہ اہم چیز ہے، اس کی شرطیں ہیں، بیسک شرطیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ڈیٹیل میں بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک تو اس کا علم حاصل کرنا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، جو ابھی ہم 1 گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھا آپ کو؟ تو پہلے علم حاصل کرنا، جس میں سے ہم نے تقریباً چیزیں کور کرنے کی کوشش کی، تو علم، پہلے علم حاصل کرنا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26۔ مطلب وہ علم کے ساتھ، وہ پورا جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم کیا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی کے در پہ نہیں جانا ہے، پورا یقین اللہ پہ رکھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور توکل، بھروسہ پورا اللہ پر ہونا چاہیے کہ اس نے پیدا کیا، وہ رزق دیتا ہے، وہ ہر چیز کا دینے والا ہے، ہر چیز کا لینے والا ہے، اچھائی برائی سب اس کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ خاتمہ بھی ہمارا کرے گا، پھر ہم کو مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑا کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ یہ پورا علم ہے، ایسا پورا علم جس کو ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا ہے یقین، علم کے بعد کیا ہے؟ یقین۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دے دو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 31، سیم چیپٹر کے اندر ہے۔ جو دل سے یقین کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے لیکن دل میں ایمان نہیں، تو منافق ہو گیا وہ، اور منافق کا کیا ہوگا؟ اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا، کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اللہ پر، وہ منافق ہو گیا۔ تو پہلا کیا ہے؟ علم، لا الہ الا اللہ کا علم جانے، اس لیے تو ہم نے اتنا پورا لیکچر لیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی کنڈیشن ہے کی ہے، یہ جنت کی چابی ہے، یہ اس کے بغیر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اتنا پورا لیکچر لیا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا بھی اس کو پورا دھیان سے۔ تو پہلا علم، تو ہم نے علم حاصل کیا آج، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نمبر 2، یقین، یقین کے ساتھ علم، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر پورا یقین کر لینا چاہیے، تو جنت میں داخل ہوں گے۔ علم حاصل کیا تو وننس آف گاڈ کے بارے میں تو یہودی اور عیسائی بھی پڑھتے کہ اسلام میں کیا ہے عقیدہ، چلو پڑھیں گے، لیکن ان کا یقین نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یقین بھی ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا، کلمے کے تقاضوں کو قبول کرنا، کہ جب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا، دل سے یقین کیا، اب اس کے تقاضے، مطلب اس کے جو ڈیمانڈز ہے کلمے کے، اس کو پورا کرنا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ جب لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو انہیں اپنی جان اور اپنے مال انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا، ان سے اس کلمے کا حق لیا جائے گا اور ان کے دل کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ مطلب ان کا دل کا کیا معاملہ ہے وہ تو حساب اللہ لے گا، لیکن پریکٹیکلی اب ان کو دیکھا جائے گا، اب وہ ہر چیز میں کنٹریبیوٹ کریں گے، ایمان والے ہر چیز سے وہ ظاہر کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حلال چیزیں جو حکم دیا گیا اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہے اس کے تقاضے۔ کوئی بول رہا ہے میں نے ایمان لا لیا لا الہ الا اللہ لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی کافر ہو گیا، چھوٹ جائے الگ بات ہے، لیکن وہ بول رہا ہے کہ میں نہیں پڑھتا، وہ کفر پر چلا گیا۔ یا حج کو میں نہیں مانتا، کیسے عجیب عبادت۔ یا بول رہا ہے کہ میں قربانی کو نہیں مانتا، اور کتنی فضول خرچی، اتنے ہزاروں لاکھوں جانور کٹ رہے، پیسہ اس سے اچھا جمع کرو، غریبوں کو بانٹو۔ جو پیسہ جمع کریں گے اور غریبوں کو بانٹیں گے نا، بانٹنے والے آدھا غائب کر دیں گے پہلے تو، اور جو بچیں گا نا وہ ٹکڑے کر کے آپ بانٹیں گے، لوگوں کو فائدہ بھی نہیں پہنچے گا۔ جبکہ قربانی کا ہر سال غریبوں کو 1 ہفتہ کھانے کو ملتا ہے، اور دنیا کا کوئی گورنمنٹ کا ایسا بجٹ نہیں کہ فری میں 1 ہفتہ سب کو کھلائے ٹوٹلی۔ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے اسکیم، چلی جاتی ہے، پھر حکومتیں بدلتی ہے، اسکیم بدلتی ہے۔
الحمدللہ جب سے قربانی کا نظام شروع ہوا اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک ہر سال قربانی ہوتی ہے، کم از کم ایک ہفتہ غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس قربانی کا. اس سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ لوگوں کو عقل نہیں ہے، صحیح استعمال نہیں کرتے، نیگیٹو تھنکنگ جب آ جاتی ہے تو پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیں ہر چیز پر عمل کرنا ضروری ہے جب ہم نے دل سے ایمان لا چکے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، دوسرا دل سے یقین کرنا، تیسرا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. کلمے کا تقاضا جو ہے، جہاں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا، تو اس کے تقاضے پورے ہوں گے. ایسے شخص کی یہاں پر گارنٹی دی جا رہی ہے کہ جنت میں جائے گا. زبان سے بولنا تو بہت آسان ہے نا، لا الہ الا اللہ. مشرکین مکہ، ابو جہل کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے کیا بولے ابو جہل کو؟ لا الہ الا اللہ بول دو کامیاب ہو جاؤں گے. عرب تو تمہارا ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا. لیکن ابو جہل نہیں بولا. ابو جہل کے لیے مشکل تھا کہ صرف اتنا بولنا لا الہ الا اللہ. اس کو معلوم تھا کلمہ جب میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ تو یہ پورے 360 بت چھوڑنا پڑیں گے، صرف ایک اللہ کو ماننا پڑے گا. جب لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو اللہ کے رسول کی ہر بات ماننا پڑے گی، اس لیے تو نہیں لایا ہوں. یہ تو اس کا ریزن تھا. تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنا. چوتھا تابعداری اور اطاعت. وَالنَّبِيُّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کی فرما برداری کرو. سورہ زمر آیت نمبر 54. جب لا الہ الا اللہ پڑھائے تو قرآن کی ہر بات ماننا پڑے گی. تابعداری، اطیع اللہ اطیع الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری ان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو ہاں کسی سے غلطیاں ہوں گی، کبھی کسی چیز میں آپ نہیں کر پائیں گے، کوتاہی ہوں گی، مسٹیک ہوں گی، لیکن انکار کر دینا سیدھے سے کہ میں یہ نہیں کروں گا، صرف کلمہ پڑھ لیا، تو یہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. اس کو کوشش کرتے رہنا پڑے گا. اور چھٹا ہے، پانچواں بیان کیا میں نے، پانچواں ہے سچائی. سچائی سے مراد پوری صداقت کے ساتھ وہ اس کلمے کا اقرار کرے. جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ نے کہ جس انسان نے صدقے دل، سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. جو شخص سچے دل سے یقین کر لے کلمے پر، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اسی طرح اخلاص، سچائی دل سے تو بول دیا، لیکن اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لیول ہے کہ کس کے اندر کتنا خلوص ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے کسی سے کہا کہ بچوں رکو، اپنے کو ایک کام کرنا ہے. اچھا میں ابھی آیا 2 منٹ میں. تو کچھ بچے بولتے، سر نے بولے رکو، چلو رکو. کچھ بولتے اندو کار رکے جا رہے. مطلب ان کا کام میں خلوص نہیں ہے، وہ کام میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے اس کو. کچھ بولتے نہیں یار ایک کام ہے کچھ تو بھی اس لیے رکنا پڑے گا. 5 منٹ کچھ لوگ رک پاتے، کچھ 10 منٹ رکتے، کچھ 15 منٹ رکتے ہیں. اخلاص جس کا جتنا زیادہ رہے گا وہ اتنا انتظار کرتا رہے گا. یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے. کچھ بولے گا نہیں سر نے بولے پکا کال بھی کرے کہ آ رہی پکا، تو پھر تو مجھے رکنا ہی چاہیے. اس کا اخلاص سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک نیک کام کرنے کا بولے سر نے کچھ تو بھی. تو یہ اخلاص کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا میں آپ کو. میں آپ کو ابھی بول رہا نہیں رکنا ہے بول کے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ بیگ سیدھا کر رہے سب لوگ نہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہے. تو اس کو بولتے اخلاص. ویسے بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیسے رہتا ہے؟ کلمے پر جب جم جاتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلمز آتے جا رہی ہے، پھر بھی اس کا دل پورا اللہ پر یقین ہے، کلمے پر یقین ہے، وہ اس سے ذرا بھی ڈگمگاتا نہیں، اس کا اخلاص اتنا زیادہ ہے. دنیا اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، خوش ہو ناراض ہو، دنیا اس کے ساتھ ہو یا اس کے مخالف ہو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اخلاص ہے کہ وہ خالص سچے دل سے لگا ہے کلمے سے. وہ ہر چیز میں سوچتا ہے کہ اس کا رب یہ عمل کرنے سے خوش ہوگا اور یہ گناہ کرنے سے اس کا رب ناراض ہوگا. کسی کو دکھانا اس کا مقصد نہیں. اس کو بولتے خالص، کہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کا کنیکشن ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا ناراض ہو جائے اس کو چلتا ہے. یہ ہے. اور اللہ کے مخلص بندے جو رہتے ہیں بس اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اخلاص. اور 7واں محبت، جس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ محبت اللہ سے کیسی ہونا چاہیے. اور اسی طرح تمام طواغیت کا انکار کر کے، مطلب جتنے بھی باطل خدا اور معبود اور گاڈ ہیں ان سب کا انکار، ان سب کی نفی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے.
یہ بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہے۔ تو یہ تھا کلمے یعنی ایمانیت کے بارے میں، ایمان باللہ کے بارے میں کہ اللہ پر ہمارا ایمان کیسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو یاد رہی اور کچھ باتیں آپ بھول جائیں گے، اس لیے بعد میں کبھی اس ویڈیو کو آپ ڈبل سے ریپیٹ کیجئے تاکہ یہ اہم چیزیں آپ کو معلوم ہوں اور آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، کیونکہ یہ اتنا اہم ہے، جنت میں جانے کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل بنائے، تمام قسم کے شرک، لغویات اور وہ تمام چیزیں جو ایمان کو خراب کرتی ہے ہم سے اس کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔